من حمزہ ونفخہ ونفثہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ ہم جو بھی اچھا بولتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آسمانوں کی طرف چڑھ جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے۔ ہم کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، وہ نیکی کا کام اس آسمان کی طرف جانے والے اچھی بات کو، اچھے قول کو اور اوپر اٹھاتا ہے، اس کی پرواز کو تیز کرتا ہے۔ اگر ہم کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف عنوان پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، گپیں مار رہے ہوتے ہیں، ہماری گپوں کے اندر، ہماری باتوں کے اندر، ہماری گفتگو کے اندر کوئی اچھی اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، کوئی بری بری باتیں بھی ہوتی ہیں۔ باتیں کرتے کرتے ہم کہہ دیتے ہیں واہ سبحان اللہ، ہم گفتگو کرتے کرتے استغفر اللہ کہہ دیتے ہیں، ہم گفتگو کرتے کرتے لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیتے ہیں، ہم گفتگو کرتے کرتے الحمدللہ کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے انداز گفتگو کے اندر نیک کلمات، اچھے کلمات موجود ہیں، اور یہ جو اچھے اچھے کلمات ہیں، نیکی والے کام ہیں، نیکی والے کلمات ہیں، یا ہمارے وعظ قرآن و سنت کے متعلق جو ہم تبلیغ کرتے ہیں، کوئی موضوع چھیڑ دیتے ہیں، قرآن مجید کی کوئی بات شروع کر دیتے ہیں، یا سنت نبویہ کے متعلق کوئی بات کر دیتے ہیں، اور یہ جو باتیں ہیں یہ آہستہ آہستہ آسمان کی طرف چڑھ رہی ہوتی ہیں۔ باقی جو ہماری گپیں ہوتی ہیں، عام گفتگو ہوتی ہے، وہ نیچے بیٹھی رہتی ہے۔ کوئی کلمہ ایسا نہیں ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے، کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ میں نہیں ہو۔ ہر بات ہماری لکھی جا رہی ہے، ہمارا ہر قول لکھا جا رہا ہے، ہمارا ہر عمل، ہر فعل فرشتے لکھتے جا رہے ہیں۔ ایک موٹی سی مثال ذہن میں رکھیے گا، یہ ویڈیو بن رہی ہے، یہ میرے ایک ایک قول کو، میری ایک ایک بات کو، اور میرے ایک ایک عمل کو، ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کر رہی ہے۔ کوئی بات ایسی نہیں ہے، اگر میں سچ بولوں گا اس نے کوئی لحاظ نہیں کرنا، اگر میں جھوٹ بولوں گا اس نے کوئی لحاظ نہیں کرنا۔ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، میں اپنے وجود کو ہلاتا ہوں، اس نے من ون سب کچھ ویڈیو کے اندر آ جانا ہے، اور آ رہا ہے۔ یہ انسان کی ایک پروڈکٹ ہے، انسان کی ایک ایجاد ہے، انسان نے ایک چیز بنائی ہے، انسان کا کیمرہ ہے، اور انسان کے بنے ہوئے کیمرے کے اندر ہر چیز ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اس مالک کائنات نے بھی کیمرے لگائے ہوئے ہیں، اس کے کیمرے ہمارے کیمروں سے بہت بڑے ہیوی ہیں۔ ہماری ہر بات کو، ہمارے ہر لفظ کو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ اکاؤنٹ فرشتوں کے اندر تو موجود ہے، فرشتوں کے پاس تو موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا ہر لفظ وہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے۔ ہر نیک عمل ہماری ہر اچھی بات کو آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کی طرف نیک کلمات اٹھ جاتے ہیں، نیک کلمات، اچھے کلمات، کلمات طیبہ اس کی طرف اٹھتے ہیں۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل اس کو اور اوپر اٹھاتا ہے۔ ایک ہے نیک عمل اور ایک ہے اچھی بات۔ اچھی بات ہمارے الفاظ اوپر قطار در قطار لڑیوں کی صورت میں اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پیچھے نیک عمل جو ہم کرتے ہیں ان کی طاقت سے وہ اور اوپر اٹھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ آسمانوں کے دروازے ان کو کھلے ملتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش عظیم تک پہنچ جاتے ہیں۔ خس و خاشاک، جھاڑ جھنکار نیچے بیٹھ جاتا ہے، فضول یاد نیچے بیٹھ جاتی ہے، فضول گفتگو نیچے بیٹھ جاتی ہے، اور ہماری جو اچھی کلمات ہیں وہ آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ جھاڑ جھنکار نیچے بیٹھ جاتا ہے، خس و خاشاک نیچے بیٹھ جاتی ہے، ہماری یاوہ گوئیاں، فضولیات، بکواسات، گالیاں، جھوٹ
اور ادھر ادھر کی جو گپے ہم ہانگتے ہیں یہ سب جھاڑ جنکار ہے، یہ سب خس و خاشاک ہے، یہ وہ تنکے ہیں جو سیلاب کے اندر بہہ جاتے ہیں، جو ایسے ہی رڑ جاتے ہیں۔ لیکن جو اچھی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، وہ آسمان کی طرف چڑھتی ہے۔ جس طرح تم پھولوں کو چن لیتے ہو اور کانٹوں کو چھوڑ دیتے ہو، کانٹوں کی ویلیو تمہاری نظر میں نہیں ہے، پھولوں کو تم اٹھا لیتے ہو۔ جس طرح تم پھلوں کو تو اٹھا لیتے ہو لیکن چھلکوں کو پھینک دیتے ہو، کیلا کھا لیتے ہو، کیلے کا چھلکا تم پھینک دیتے ہو، مالٹا کھا لیتے ہو، اس کا چھلکا پھینک دیتے ہو، خربوزہ تربوز کھا لیتے ہو، تم اس کے چھلکے کو ضائع کر دیتے ہو، تم مکئی کے دانوں کو استعمال کر لیتے ہو اور اس کے پھوک کو تم ضائع کر دیتے ہو، تم گندم کے دانوں کو استعمال کر لیتے ہو اور اس کی پھوک کو جھاڑ جنکار کو چھوڑ دیتے ہو، اچھی اچھی باتوں کو تم اٹھا لیتے ہو اور جو جھاڑ جنکار ہے اس کی ویلیو نہ ہونے کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اچھے کلمات وہ آسمان کی طرف اٹھتے رہتے ہیں اور نیک عمل جو پیچھے ہوتا ہے وہ ان کی پرواز کو تیز کرتا ہے حتیٰ کہ وہ عرش عظیم تک پہنچ جاتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایسے کلمات ہیں بندہ زمین پر یہ کلمات بول رہا ہوتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ آسمان کی طرف چڑھ رہے ہوتے ہیں حتیٰ کہ آسمانوں کے دروازے گزر کر اللہ کے عرش عظیم کے آس پاس یہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے اور یہ فرشتے یہ کلمات اپنے پکارنے والوں کا نام اللہ تعالیٰ کے سامنے لیتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تذکر بصاحبہا، اپنے پڑھنے والے کا یہ کلمات نام اللہ کے ہاں لیتے ہیں۔ یا رب العالمین، زمین کے اوپر فلاں جگہ پر تیرا فلاں بندہ ہمیں بول رہا ہے، اس کی طرف سے ہم یہ کلمات اٹھ کے تیرے عرش عظیم کے آس پاس ہم گھوم رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ کلمات ان کی پرواز کی ایک گونج ہوتی ہے، جس طرح شہد کی مکھیوں کا جتھا جب چل رہا ہوتا ہے، شہد کی مکھیوں کا ایک لشکر جب چل رہا ہوتا ہے، شہد کی مکھیوں کے پروں کی بنبناہٹ ہوتی ہے، ان کے پروں کی ایک مخصوص قسم کی آواز ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ کلمات جب اللہ کے عرش کے آس پاس گھوم رہے ہوتے ہیں، چکر لگا رہے ہوتے ہیں اور ان کے گھومنے کی، ان کے چلنے کی ایسے آواز ہوتی ہے جیسے مکھیوں کے پروں کی آواز ہوتی ہے۔ تذکر بصاحبہا، یہ کلمات اپنے پکارنے والے کا نام اللہ کے ہاں لیتے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا لوگوں تم میں سے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا نام اللہ کے عرش پر لیا جائے اور اللہ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے، اس کو چاہیے کہ وہ پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف یہ نیک کلمات چڑھتے ہیں، والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل پیچھے سے ان کی پرواز کو تیز کر دیتا ہے۔ جیسے انگور کی بیل، انگور کی بیل کی مثال سے یہ بات مزید آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ انگور کی بیل کو سہارا چاہیے، اگر انگور کی بیل کو نیچے سے ہم سہارا دے دیں گے، کوئی سیڑھی لگا دیں گے، کوئی دیوار اس کو دکھا دیں گے، وہ بڑھتی رہتی ہے، وہ پھلتی رہتی ہے، وہ پھولتی رہتی ہے، اس کی گروتھ ہوتی رہتی ہے، اس کی افزائش ہوتی رہتی ہے اور اس کا پھل بڑھتا رہتا ہے اور وہ مزید اس کا پھل
پھیلتا رہتا ہے۔ اگر انگور کی بیل کو سہارا نہ مل سکے تو وہ نیچے مفروش حالت میں بیٹھی رہتی ہے اور آہستہ آہستہ سکڑ کر گل سڑ جاتی ہے۔ نیک عمل کے سر پر کلمات طیبہ ہونا چاہیے، یعنی جو بھی ہم اقوال، جو بھی ہم بولتے ہیں انہوں نے اوپر اٹھنا ہوتا ہے، اور اس صورت میں اٹھنا ہوتا ہے جب نیچے سے ہم نیک عمل کریں گے۔ ایک شخص اگر برا عمل کر رہا ہے، وہ اگر زبان سے اذکار بھی کرے تو اس کے اذکار اوپر تو اٹھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو برا عمل ہے وہ ان کی طاقت کو ماند کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے۔ وہ اچھا قول برے عمل کی وجہ سے اوپر نہیں اٹھ رہا ہوتا۔ اس لیے اچھے اقوال کے ساتھ اچھے اعمال کی ترغیب دی گئی ہے۔ نیک اعمال کرو، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ أَعْظَمَ أَجْرًا۔ تم کوئی بھی نیک عمل کرو، جو بھی نیک عمل آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں مرنے کے بعد دیکھ لو گے، یہ ضائع نہیں ہوتے۔ نیک اعمال، اذکار، تلاوت، یہ جو بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں یہ ضائع نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، کوئی بھی تم اپنی ذات کے لیے نیک کام آگے بھیجتے ہو تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم پاؤ گے اس کو اللہ کے ہاں، هُوَ أَعْظَمَ أَجْرًا، وہ بہت بڑا ہوگا اور اجر کے لحاظ سے وہ بہت عالی شان ہوگا۔ مرنے کے بعد تم ان سارے اچھے اعمال کو، تم ان ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے دیکھو گے اور پھر تم حیران رہ جاؤ گے، ہمارا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا زیادہ جمع ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بھی ہم بولتے ہیں وہ آن دی ریکارڈ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ محفوظ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں قطعاً غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے اخلاق کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست رکھیں، اپنے کردار کو درست رکھیں، اپنے سبھاؤ کو درست رکھیں، اپنے برتاؤ کو درست رکھیں، اپنے لین دین کے معاملات کو درست رکھیں۔ ہماری زبان کے اندر غیبت نہ ہو، ہماری زبان کے اندر جھوٹ نہ ہو، ہمارے عمل کے اندر خیانت نہ ہو، ہمارے کام کے اندر بددیانتی نہ ہو، ہم اچھے انسان بن کے رہیں۔ قرآن نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تمہارا ہر نیک عمل اللہ کی طرف اٹھتا ہے، تمہارا ہر اچھا قول اللہ کی طرف اٹھتا ہے، اور تمہارا نیک عمل اس کو اور اوپر بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہماری زبان پر اچھے کلمات آئیں، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کر سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو سکے۔ وما توفیقی الا باللہ۔